سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ٹامی فلیٹ ووڈ دنیا کا مشہور گالفر ہے۔ یہ 2025 میں فیڈیکس کپ جیت کر دنیا کا تیسرا بڑا گالفر بن گیا۔ برطانیہ میں پیدا ہوا اور 8 مرتبہ یورپین ٹورنامنٹس جیت چکا ہے۔ عمر 35 سال ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت جلد گالف کی دنیا میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ یہ گالف میں تیسرے نمبر پر کیسے پہنچا؟ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ٹامی فلیٹ ووڈ کا مقابلہ دنیا کا نمبر 1 گالفر سکاٹی شیفلر سے تھا۔ فائنل راؤنڈ کیو ویلی میں تھا۔ جیتنے والے کھلاڑی کو فیڈیکس کی طرف سے $21 لاکھ انعام ملنا تھا۔ ٹامی فلیٹ ووڈ نے 26 ہولز کے گالف کورس میں فائنل شاٹ لگائی۔ گیند لڑکی اور ہول کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ گالف کے رولز کے مطابق ہول کے کنارے پر اٹکی گیند کو 10 سیکنڈ دیے جاتے ہیں۔ گیند اگر اس دوران ہول میں چلی جائے تو یہ سکور بن جاتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں شاٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ کھلاڑی، کیمرے اور تماشائی سانس روک کر گیند کو دیکھنے لگے۔ گیند کی ایک کروٹ کی مالیت $21 لاکھ تھی۔ 8 سیکنڈ گزر گئے۔ گیند کنارے پر رکی ہوئی۔ ٹامی فلیٹ ووڈ عملاً میچ ہار گیا، لیکن پھر عجیب معجزہ ہوا۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور گیند کی اس کنارے پر بیٹھ گئی جو ہول کی طرف تھا۔ مکھی کے معمولی سے وزن نے گیند کو حرکت دی اور نامی سیکنڈ پر ہول میں گر گئی۔ گالف کورس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مکھی نے ٹامی فلیٹ ووڈ کو کامیاب گالفر بنا دیا، $21 لاکھ بھی دلا دیا اور گالفر کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے ایک دلچسپ اور حیران کن کہانی بھی دے دی۔ وہ مکھی کہاں سے آئی اور اس کا ٹامی فلیٹ ووڈ سے کیا رشتہ تھا؟ یہ دونوں مختلف مخلوقات ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایک رشتہ، ایک تعلق تھا اور اس تعلق کو مقدر کہتے ہیں۔ یہ نصیب کی مکھی تھی۔ یہ ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کسی کو اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت آتی ہے اور ٹامی فلیٹ ووڈ جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے، دنیا میں محنت، مہارت، کوشش اور جدوجہد سب کچھ نہیں ہوتی۔ کامیابی کے لیے اللہ کا فضل، اس کا رحم اور اس کا کرم چاہیے ہوتا ہے۔ تو محنت ضرور کرو، کوشش کو بھی تھکنے نہ دو، لیکن اللہ سے اس کا کرم، رحم اور فضل بھی مانگتے رہو، کیونکہ جب کوشش ہمت ہار جاتی ہے اور محنت مایوس ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ابابیل کو کرم، ہدہد کو فضل اور مکھی کو رحم بنا کر بھجواتا ہے اور بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ٹامی فلیٹ ووڈ کو بے شک گالفر اس کی محنت، کوشش اور مہارت نے بنایا۔ یہ اگر روز صبح 4 بجے اٹھ کر مسلسل 5 گھنٹے گالف نہ کھیلتا، گالف سٹیک پر اپنی گرفت مضبوط نہ بناتا، اپنی کلائی میں لچک اور جان پیدا نہ کرتا، گیند کا ہوا اور سٹیک سے تعلق انڈرسٹینڈ نہ کرتا، تو یہ کبھی گالفر نہ بنتا تھا۔ لیکن اس کی محنت، اس کی کوشش کا اس کی کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کامیابی اسے نصیب سے ملی، یہ مقدر کا کھیل تھا۔ دنیا میں ہزاروں اس سے زیادہ محنتی اور ماہر گالفر ہیں، لیکن دنیا ان کے نام تک سے واقف نہیں، جبکہ ٹامی فلیٹ ووڈ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آخر ان گالفرز اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو مقدر یا نصیب کہتے ہیں۔ اللہ نے باقی ہزاروں گالفرز کو قبولیت نہیں بخشی، ان پر اسے رحم نہیں آیا، لہٰذا وہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے۔ برطانیہ کے مشہور سیاستدان اور وزیر اعظم چرچل کہا کرتے تھے، میں لوگوں کو ہمیشہ اچھی صحت اور دولت کی دعا نہیں دیتا، میں نے اچھی قسمت اور اچھے نصیب کی دعا دیتا ہوں۔ لوگ وجہ پوچھتے تھے تو چرچل ٹائٹینک کی مثال دیا کرتے تھے۔ ٹائٹینک میں 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط بحری جہاز تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کو اپنے پہلے سفر کے دوران ہی آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور 1500 مسافر ڈوب کر مر گئے۔ چرچل کا کہنا تھا ٹائٹینک میں سوار لوگ امیر بھی تھے اور صحت مند بھی،
لیکن انہیں ان کی دولت اور اچھی صحت مرنے سے نہیں بچا سکی۔ فرسٹ کلاس کے مسافر سب سے پہلے ڈوبے اور صحت مند لوگ بیماریوں سے زیادہ جلدی مر گئے، جبکہ خوش نصیب لوگ ٹائٹینک میں سوار ہی نہیں ہو سکے تھے، یا پھر وہ ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختوں پر بیٹھ کر ساحل تک پہنچے اور باقی زندگی اپنے خاندانوں کے ساتھ گزار دی۔ لہذا پھر نصیب بڑا ہوا یا پھر دولت اور صحت۔ آپ راجہ رنجیت سنگھ کی مثال بھی لے لیجئے۔ وہ پنجاب کا پہلا سکھ حکمران تھا۔ وہ ایک بدصورت شخص تھا، رنگ سیاہ، چہرے پر چیچک کے نشان اور ایک آنکھ سے کانا، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا میں سکھوں کی پہلی حکومت قائم کی۔ اس کا ملک تبت کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں اور درہ خیبر سے لے کر ستلج دریا کے ڈیلٹا تک پھیلا تھا۔ مورا نام کی ایک طوائف اس کے دربار میں ناچتی تھی۔ وہ اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ امرتسر کے قریب چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ مسلمان تھی۔ مجھے اس کے گاؤں پولکنجری جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ لاہور میں اس نے 1809 میں اپنے نام سے مورا مسجد بنوائی تھی۔ یہ مسجد 1998 تک طوائف کی مسجد کہلاتی تھی۔ میاں شباز شریف کے زمانے میں اس کا نام بدل کر مائی مورا کی مسجد رکھا گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ اس نے بعد ازاں اس سے شادی کر لی اور وہ پنجاب کی طاقتور ترین ملکہ بن گئی۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اس کے نام سے سکہ بھی جاری کیا جو مورا سرکار کہلاتا تھا۔ مورا شادی سے پہلے ایک دن مہاراجہ کے دربار میں ناچ رہی تھی۔ ناچتے ناچتے اس کی نظر مہاراجہ کے چہرے پر پڑی اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ مہاراجہ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اشارہ کیا اور ساز زدوں نے ساز بجانا اور طوائفوں نے ناچنا بند کر دیا۔ دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ مہاراجہ نے ہاتھ کے اشارے سے مورا کو بلایا، اپنے پاس کھڑا کیا اور پوچھا، تم ناچتے ہوئے مجھے دیکھ کر ہنسی کیوں تھی؟ مورا نے بے خوف اور بہادر لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ڈر سے محفوظ رکھا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا، مہاراجہ سے جان کی ایمان طلب کی اور پھر عرض کیا، حضور آپ نے مجھے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کا خطاب دے رکھا ہے۔ میں خود بھی یہی سمجھتی ہوں۔ آپ کے دربار میں آئینے لگے ہیں۔ میں نے ناچتے ناچتے جب خود کو دیکھا اور پھر میری نظر آپ پر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا، رب کا نظام بھی عجیب ہے، یہ حسن کو بدصورتی کے دربار میں نچا دیتا ہے۔ یہ سوچ کر میری ہنسی نکل گئی۔ مہاراجہ نے اس کے الفاظ غور سے سنے، کہکا لگایا اور پھر کہا، مورا، رب نے جب دنیا بنائی تو اس کے سامنے دو قطاریں تھیں۔ ایک قطار میں حسن بانٹا جا رہا تھا جبکہ دوسری میں نصیب۔ لوگوں کے پاس چوائس تھی، وہ نصیب کی لائن میں لگیں یا حسن کی قطار میں کھڑے ہوں۔ تم سے غلطی ہو گئی، تم حسن کی قطار میں کھڑی ہو گئی اور میں نصیب کی لائن میں لگ گیا۔ یوں تمہیں حسن مل گیا اور مجھے نصیب، اور یہ حقیقت ہے۔ حسن والوں کو خوش نصیبوں کے دربار میں ناچنا پڑتا ہے اور تم ناچ رہی ہو۔ یہ سن کر مورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہاراجہ نے اسے بلایا، تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس سے شادی کر لی۔ مورا کا نصیب بھی بدل گیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ نصیب، یہ عزت اسے مہاراجہ نے بخشی تھی؟ جی نہیں۔ اللہ کو جب اس پر رحم آیا تو اس نے آئینے کے چھوٹے سے عکس اور ہونٹوں کی چھوٹی سی مسکراہٹ سے اس کا نصیب بدل دیا۔ وہ عکس اور وہ مسکراہٹ بھی ٹامی فلیٹ ووڈ کی بال پر بیٹھی مکھی تھی۔ آپ نے یقیناً اس کا نصیب بدل دیا۔ وہ عکس اور وہ مسکراہٹ بھی ٹامی فلیٹ ووڈ کی بال پر بیٹھی مکھی تھی۔ آپ نے یقیناً حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ پڑھا ہوگا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں تشریف لا رہی تھی تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے گا؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ دربار میں اس وقت ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دے دی اور وہ واقعی پلک جھپکنے میں تخت لے آیا۔ اور وہ شخص کون تھا؟ مفسرین نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بیان کیا۔
وہ حضرت سلمان کے وزیر تھے، ان کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، اور یہ علم اللہ کا فضل تھا، یہ جس پر ہو جائے۔ وہ اگر حضرت سلمان کے دربار میں کھڑا ہو، یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں ناچ رہا ہو، یا کیو ویلی کے گالف کورس کے ہول کے پاس کھڑا ہو، یا وہ ٹائٹینک میں سوار ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے 9/11 دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آپ نے سنا ضرور ہوگا۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز کے ساتھ 2 ہتھیارے ٹکرا دیے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کی راکھ سے بھی خوش نصیبی کی درجنوں کہانیاں نکلیں۔ درجن بھر لوگ ایسے تھے جن کا الارم اس صبح نہیں بجا، وہ وقت پر اٹھ نہ سکنے کی وجہ سے ٹون ٹاور کی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکے، اور یوں موت سے بچ گیا۔ اس صبح 21 مسافر ٹریفک اور ایئر ٹکٹ کے گھر پر بھولنے کی وجہ سے ان فلائٹس میں سوار نہیں ہو سکے جو بعد ازاں ٹاور سے ٹکرا گئی تھی۔ یوں چھوٹی سی بھول یا رش ان کی جان بچا لی۔ ٹوئن ٹاور کا ایک ملازم بچے کو سکول چھوڑتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ وہ جب جا پر پہنچا تو ٹاور گر چکا تھے۔ ٹون ٹاور کے ایک گائیڈ نے اس دن نیا جوتا پہن لیا۔ وہ جوتا ایڑی کے مقام سے اسے چبھ رہا تھا۔ وہ سنی پلاسٹ لینے کے لیے فارمیسی پر رک گیا۔ کاؤنٹر پر رش تھا، یوں وہ لیٹ ہو گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اور اسی طرح ٹون ٹاور سے 3 اسٹیشن کے فاصلے پر ایک شخص کا کتا کھل گیا اور اس نے راہ چلتی خاتون کی پنڈلی پر کاٹ لیا۔ خاتون پلیٹ فارم پر گر گئی۔ اس کی اس دن عین اس فلور پر میٹنگ تھی جس سے جہاز ٹکرایا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر لیٹ کر کتے اور اس کے مالک کو بددعائیں دینے لگی، لیکن گھنٹوں بعد عورت کتے اور اس کے مالک کو تلاش کر رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، اگر وہ کتا نہ کھلتا اور وہ اسے نہ کاٹتا تو وہ کہاں ہوتی۔ لہذا بزرگ کہتے ہیں، اللہ سے جب بھی مانگیں نصیب مانگیں، اس سے اچھا مقدر طلب کریں۔ کامیابی، دولت اور صحت چل کر خود آپ کے پاس آ جائے گی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ محنت یا کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ذائقہ پھلوں میں پیدا کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے درخت نہ لگایا ہو، وقت پر اسے پانی اور کھاد نہ دی ہو تو اس پر پھل نہیں لگے گا، اور اگر پھل نہیں ہوگا تو پھر اس میں ذائقہ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مکھی نے ٹامی فلیٹ ووڈ کی بال پر بیٹھ کر اسے کامیاب بنا دیا، لیکن مکھی کے بیٹھنے کے لیے ہول، گیند، گالف سٹک اور ٹامی فلیٹ ووڈ کی کلائی بھی چاہیے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو مکھی کہاں بیٹھتی، اور اگر یہ بیٹھ بھی جاتی تو کیا فرق پڑتا۔ لہٰذا محنت اللہ تعالیٰ کے فضل کا وہ راستہ ہوتی ہے جس کے آخر میں کامیابی کی مکھی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس تک پہنچنا ہے تو پہلے ٹامی فلیٹ ووڈ بننا ہوگا اور گیند کو ہول کے کنارے پہنچانا ہوگا۔ نصیب کی مکھی پھر آئے گی۔